السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان فرمایا۔ کتاب رحمت کی سورہ الکہف اٹھائیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عزم مصمم کر کے نکلے اور اللہ نے ان کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ آپ کو مل گیا۔ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے تو حضرت خضر سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حضور، اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے، میں بھی وہ علم جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ میرے معاملات پر صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ میری باتوں پر اعتراض کریں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہ چلیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور، میں ہرگز آپ کی کسی بات کو نہیں ٹوکوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ چل دیے تو راستے کے اندر جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو اب جب کشتی تھوڑا آگے گئی تو حضرت خضر نے اس کشتی کے پھٹے کو اکھاڑ دیا، اس کو عیب لگا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ آپ نے یہ کیوں بلا وجہ اس بیچارے کی کشتی کا نقصان کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ آپ میرے معاملات پر صبر نہیں کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، آپ نے کہا کہ وہ میں بھول گیا، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اب آپ کی کسی بات پر نہیں بولوں گا۔ تو جب آپ آگے چل دیے تو آگے جب چلے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک خوبصورت بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑ دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ تو اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ پھر بول پڑے اور کہا کہ حضور، آپ نے یہ کیا کیا کہ بلا وجہ ایک جان کو قتل کر دیا؟ اس بچے کا کیا قصور تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے نہ کہا تھا آپ سے کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، مجھ پر اعتراض کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور، پھر آپ نے کہا کہ آئندہ نہیں ہوگا، میں آگے آپ کی بات پر نہیں بولوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب تیسری مرتبہ چل دیے تو آگے آپ ایک ایسے علاقے کی طرف گئے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو کچھ حال احوال نہ پوچھا اور نہ ہی آپ کو کھانا دیا، اور جب ایک جگہ پر آپ ٹھہرے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اور آپ وہاں فوراً گئے اور اپنی انگلی سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہا کہ حضور، ایک تو یہ گاؤں والوں نے ہمیں کچھ کھانا نہیں دیا اور نہ ہی ہمارا حال احوال پوچھا ہے، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کی اور میری جدائی ہے، لہذا میں نے کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان معاملات کی وجہ بھی جانتے جائیے کہ جو میں نے اس کشتی کا پھٹا اکھاڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتی ہوتی تھی اس کو چھین لیتا تھا، لہذا میں نے اس کو عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی اس ظالم بادشاہ سے بچ جائے۔ اور دوسری وجہ میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بننا تھا، میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھ لیا تھا، تو اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں کافر بن جانے تھے، لہذا اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا، میں نے جو دیوار کو سیدھا کیا اس میں یہ حکمت تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو اٹھا کر لے جاتے، لہذا میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب یہ بڑے ہوں گے اور یہ خود ہی اس دیوار سے اپنا خزانہ نکالیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہیں۔ بعض دفعہ کسی کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اعتراضات کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بھی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش یا مصیبت آئے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی حکمت کو جاننا چاہیے اور اس پر صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین والسلام۔